نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں میں نے آپ سبھی کو بتایا کہ اولاد کو قتل کرنا، چاہے وہ پیدائش کے بعد ہو یا پیدائش سے پہلے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے بدلے میں قیامت کے دن کیسے کیسے عذاب بندے کو دیے جائیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ سبھی سے کہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کا جو بیان ہے اس میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بانجھ کون ہے۔ کیا عورت بانجھ ہوتی ہے یا پھر مرد بھی ہوتا ہے؟ یعنی بانجھ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے عورتوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں صرف عورتوں کے اندر ہی کمی نہیں پائی جاتی، بلکہ مردوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، جن کے وجہ سے اولاد انہیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بانجھ کا یہ ٹائٹل عورتوں کو دینا یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ یہ کمی مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ میں آج آپ سبھی کو ان چیزوں کے متعلق بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے اعمال بھی بتاؤں گی کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد جو لوگ بے اولاد ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اولاد کی نعمت مل جائے گی، اور اگر لڑکے کی خواہش ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت لڑکا عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو پورا سنیں، جو عملیات بتائے جائیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کریں تو اس سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اعمال درست ہونے چاہیے، نماز روزوں کے پابند ہوں، جھوٹ اور غیبت چغلی جیسے گناہوں سے پرہیز کرتے ہوں، اور اگر آج تک آپ نے گناہ کیا ہو اور نماز نہیں پڑھ رہے ہوں تو اگر یہ عمل کرنے کا ارادہ ہے تو آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ پکا عہد کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ العزیز نماز کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ عام طور پر اگر میاں بیوی دونوں صحت مند ہوتے ہیں تو شادی کے 2 سال یا 3 سال کے اندر اندر ہی حمل قرار پا جاتا ہے، لیکن وہی کچھ گھروں کا ماحول یہ ہے کہ 2 سال سے 3 سال جہاں گزرے لوگ عورتوں کو بانجھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں عورتوں کو بانجھ سمجھنے لگتی ہیں۔ اور آج کل کچھ تعلیم یافتہ عورتیں بھی ہیں جو ان باتوں کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہیں، جو کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ کمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جن کمیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، علاج کروا کر کے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورتیں جو ہے وہ دوسری عورتوں کو پھر تانا زنی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور انہیں بانجھ کہہ کے پکارنے لگتی ہیں۔ حمل کے قرار پانے کے لیے عورت کو جس طرح سے جنسی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، اس طرح سے مرد کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اگر مرد کے اندر کمزوری ہے تو پھر اس کا الزام عورت کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور 1000 میں سے 2 یا 3 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیدائشی بانجھ ہوتی ہیں، کہ ان کو شروع سے ہی حیض جو ہے وہ برائے نام ایک آدھ دھبا کے طور پر آتا ہے، اور ان کا رحم بھی بس برائے نام ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی عورت ہو اگر اسے شروع ہی سے حیض کا خون ہر مہینے مقررہ ایام پر بغیر کسی تکلیف کے آتا ہے اور کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں تک جاری رہتا ہے، تو ایسی عورت کو بانجھ نہیں کہا جا سکتا، اور بچہ نہ ہونے کی وجہ کوئی دوسری ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کے اندر بھی کمی پائی جا سکتی ہے، لہٰذا عورتوں کو بانجھ کہنے سے پہلے مردوں کا بھی چیک اپ کرا لے، کیونکہ جس عورت کو پیریڈ ریگولر ہو رہا ہو وہ پھر بانجھ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانا چاہوں گی کہ جس کو کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب
نصیب میں اولاد کی دولت لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے؟ اگر لکھی ہے تو وہ صبر کر لیں گے اس بات کو جاننے کے بعد کہ اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ضرور دے گا، اور اگر اولاد نہیں لکھی ہے تو پھر وہ ان کے بدلے میں کوئی دوسرا ذریعہ پھر وہ اختیار کریں گے تاکہ امید میں ساری زندگی نہ کٹ جائے۔ لہٰذا میں بتانا چاہوں گی کہ اکثر بے اولاد کی خواہش میں بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں اور ہاتھ ان کے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو روپے پیسے خرچ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس عمل کو کر لیں تاکہ اطمینان آپ کو ہو جائے، اس لیے کہ اگر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور آپ کو اولاد نہیں ہوئی تو پھر ایک طرف سے تو دولت بھی گئی، دوسری طرف سے اولاد کی دولت بھی نہیں مل پائی۔ تو اسی لیے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ کی قسمت میں اللہ رب العزت نے اولاد لکھی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر جو علاج و معالجہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ میں آپ کو عمل بتانا چاہوں گی۔ عمل یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جمعرات کو روزہ رکھے اور افطار کے وقت اتنا دودھ لے لے جو پیٹ بھر پی سکے، اور پھر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر کے دودھ پر دم کرے۔ سورہ مزمل قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں موجود ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سورہ مزمل جو ہے وہ خود ہی پڑھے، اور اگر معاذ اللہ وہ پڑھنا نہیں جانتی یا صحیح طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتی تو پھر کسی عالم یا حافظ سے جو کہ صحیح العقیدہ ہو اس سے پڑھوا کر کے دم کروا لے، اور پھر اسی دودھ سے پھر روزے کا افطار کرے، یعنی جب اذان ہو تو اسی دودھ سے وہ روزہ کھولے اپنا اور پیٹ بھر کر کے پی لے۔ اب اگر دودھ ہضم ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز اولاد ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ دودھ ہضم نہیں ہوا تو پھر صبر کرے، یعنی اولاد پھر آپ کی قسمت میں نہیں، لیکن مایوس پھر بھی نہ ہو، کیونکہ مایوسی مسلمان کا کام نہیں۔ اللہ سے امید لگائے رہے اور نیک اعمال کی کثرت کرتے رہیں۔ بے شک اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی عمل سے راضی ہو کر کے اولاد کی خوشی عطا فرما دے گا، کیونکہ جو چیزیں مقدر میں نہیں لکھی جاتی تو پھر دعاؤں سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ الدعاء یرد القدر، یعنی کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اگر اولاد تقدیر میں نہیں لکھی گئی پھر بھی آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے رحم فرمایا، اللہ کا کرم ہوا تو پھر آپ کے مقدر میں اولاد نہیں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تو انڈے کھایا کر۔ حکیم اور طبیب جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ انڈے کھانے سے جسم میں قوت بڑھتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ چیزیں جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد ہونے کے جو چانسز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ عملیات بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ العزیز اس کے کرنے سے اولاد آپ کو اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ جس عورت کو اولاد نہ ہوتی ہو یا حمل نہیں رہتا ہو کر کے پھر حمل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہو تو چاہیے کہ وہ 7 دن لگاتار روزے رکھے اور افطار کے وقت 1 گلاس پانی لے کر المصور 21 بار پڑھ کر کے پانی پر دم کرے اور اسی پانی سے پھر افطار کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 روز نہ گزرنے پائیں گے کہ حمل قرار پا جائے گا اور اللہ رب العزت اولاد کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک اور عمل ہے جو میں بتا دینا چاہوں گی کہ جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے المتکبر 10 بار پڑھے اور پھر اس کے بعد صحبت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرزند عنایت فرمائے گا، یعنی اللہ رب العزت اسے اولاد اور اولاد میں بیٹا عطا فرمائے گا۔ ایک اور عمل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اچھے قسم کا ایک انار لے کر اس کے 4 ٹکڑے کریں، ہر ٹکڑے پر سورہ یاسین پڑھیں اور اس پر دم کرتا جائے۔ اس کے بعد پھر پاؤ بھر کشمش، پاؤ بھر بھنے ہوئے چنے لے کر کے فاتحہ دیں اور کشمش اور چنے بچوں میں تقسیم کر دے اور انار کا 1 ٹکڑا مرد کھائے
اور ایک ٹکڑا عورت کھائے۔ رات میں دونوں آپس میں تعلقات قائم کریں اور صبح بچے ہوئے 2 ٹکڑے جو ہیں دونوں مرد اور عورت کھا لیں اور غسل کر کے نماز فجر ادا کریں۔ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ جتنے بھی اعمال بتائے جا رہے ہیں ان میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں بتائی جا رہی، بلکہ جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، اللہ رب العزت کا اس میں جلالت ہے، تو ان چیزوں سے عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو پھر آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ میں آگے آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہوں تو اس حالت میں لڑکے کی خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسی حالت میں لڑکے کے لیے روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ کم عقل اور بے وقوف قسم کے لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونے اور گندے علاج سے بھی باز نہیں رہتے اور غلط کام بھی کر گزرتے ہیں۔ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جادو ٹونا تو کرواتے ہی ہیں، اور وہ بھی کن لوگوں سے کرواتے ہیں جو کہ بدعقیدہ ہے، بے دین ہے، کیونکہ جو لوگ بھی جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں وہ تو بے دین ہوتے ہی ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پر کافروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس جا کر کے، اوجھا ہو، بابا ہو، ان لوگوں کے پاس جا کر کے وہ لوگ اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں، جبکہ علاج جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہمیں حدیث کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بتائی گئی، اور پھر علماء کرام نے بے شمار اعمال بتائے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے مسلمان جو ہیں وہ غیر مذہب کے لوگوں کے بتائے ہوئے باتوں میں، ان کے جادو ٹونوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو بہت جتنا ہو سکے اتنا آپ سبھی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ان چیزوں سے توبہ کر سکیں اور ان سے پرہیز کر کے اپنا علاج جو ہے وہ اسلام کے اندر ہی تلاش کریں۔ اب میں آپ کو وہ اعمال بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا، وہ بھی بیٹے کی صورت میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کچے سوتی دھاگے کے 7 تار لیں، یعنی سوتی دھاگا لیں، اس کے 7 تار لیں، اور پھر عورت کی پیشانی کے بال سے پاؤں کی انگلیوں تک ناپ لیں۔ وہ دھاگا جو ہے وہ عورت کی پیشانی سے لے کر کے اس کے پاؤں تک کی جتنی اس عورت کی لمبائی ہے اتنی لمبائی تک ناپ لیں، اور اب 7 دھاگوں کو ملا کر کے ان پر 11 مرتبہ آیت الکرسی اس طرح سے پڑھیں کہ ہر ایک بار ایک گرہ لگاتا جائے، یعنی یہ جو دھاگے ہیں ان سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا جائے، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک گرہ لگائے، یعنی کہ گانٹھ لگائے، اور پھر اس پر دم کرے، اس گانٹھ پر 11 گانٹھیں باندھنے کے بعد ان دھاگوں کو عورت کے کمر پر باندھ دے۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے ہرگز اس دھاگے کو نہ کھولے، یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا نہ کریں۔ جب حمل ظاہر ہو تو گھر کی پکائی ہوئی سفید چیز پر، جیسے میٹھا حلوہ، پیڑے، برفی وغیرہ پر حضور سیدنا غوث اعظم اور حضور خواجہ غریب نواز اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہم الرحمت الرضوان کی فاتحہ دلائے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور پھر کھڑے ہو کر کے بغداد شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرے، یا حضور غوث اعظم مجھے لڑکا ہوا تو حضور سیدنا غوث اعظم کی غلامی میں دے دوں گا اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گا۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد پورا یقین رکھے کہ اللہ رب العزت لڑکا ہی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب لڑکا ہو تو وہ دھاگے ماں کی کمر سے کھول کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ بچے کی ہر سال گرہ پر 1 روپیہ ایک ڈبے میں ڈالتے رہیں، اور جب بچہ 11 سال کا ہو جائے تو ان 11 روپیوں کی شیرنی یا اس میں جتنا چاہے اور روپیہ ملا کر کے نیاز دلائے، اور ان دھاگوں کو کسی محفوظ جگہ دفن کر دے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانیاں بھی اس سے دور ہو جائیں گی اور اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ فتاوی شمس الدین سخاوی میں ہے کہ حضرت ابو شعیب حرانی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امام
امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ان سے روایت کیا کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنی عورت کے پیٹ پر رکھ کر کے کہے ان کانا ذکرن فقد سمیتہ محمدن، یعنی اگر لڑکا ہے تو میں تیرا نام محمد رکھ رہا ہوں۔ جب لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں کہ جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہو تو اس کے پیٹ پر اس کا شوہر 70 بار انگلی سے گول دائرہ بنائے اور ہر دائرہ کے ساتھ یا متین لکھے، یا متین پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نیک اولاد اور وہ بھی لڑکے کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ ایک اور عمل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو عورت حاملہ ہو اس کے پیٹ پر صبح کے وقت اس کا شوہر 19 مرتبہ المبدیو شہادت کی انگلی سے لکھے تو بفضل ہی تعالی حمل گرنے کا خوف جاتا رہے گا، اور جس کا حمل دیر تک رہے یعنی 9 مہینے سے زیادہ گزر جائے تو اس عورت کے پیٹ پر لکھنے سے جلد لڑکا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حمل جو ہے وہ 9 مہینے سے زیادہ کا وقت لیتا ہے، اور کچھ خواتین جو ہے وہ 10ویں یا 11ویں مہینے میں اولاد کو جنم دیتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے کہ اس عمل یہ جو اللہ رب العزت کا نام ہے وہ اگر شوہر اپنی عورت کے پیٹ پر لکھے تو پھر انشاءاللہ العزیز جو اولاد ہے وہ جلدی ہو جائے گی اور وقت پر ہوگی۔ اب میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن پھر وہ حمل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کے کچے حمل گر جاتے ہوں تو پھر اس کو چاہیے کہ کچھ کالی مرچ اور اجوائن لے کر کے اس پر 70 مرتبہ سورہ مومن جو کہ 18ویں پارے میں ہے، سورہ مؤمنون جو کہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 14 جو ہے اس کا 70 مرتبہ ورد کرے، اور پھر سورہ کافرون اور سورہ مزمل 7 بار اور سورہ علم نشرح 11 بار پڑھے، اور اب ان کالی مرچوں اور اجوائن پر دم کرے، 7 دانے کالی مرچ کے اور تھوڑی سی اجوائن عورت کو کھلائے، اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک ہر روز یہ کالی مرچ اور اجوائن جو ہے وہ کھاتے رہیں، انشاءاللہ بچہ صحیح اور سلامت پیدا ہوگا۔ ایک اور عمل میں بتا دوں جو کہ تھوڑا اس سے آسان ہے کہ 7 دھاگے کچے لال رنگ کے لے، یعنی جو لال رنگ کے دھاگے ہیں وہ پکے رنگ سے نہ رنگے ہوئے ہو، کچے رنگ سے رنگے ہوئے ہوں، اس دھاگے کو لے کر کے عورت کی قد کے برابر ناپ لے، یعنی وہ دھاگے جو ہیں عورت کی لمبائی کے برابر کے ہوں، اور پھر اس پر 11 گاٹھ لگائیں، اور ہر گاٹھ پر اور پھر اس پر گرہ یعنی کہ گانٹھ لگاتا جائے، اور ہر گرہ میں ہر گانٹھ میں سورہ نحل کی 127 اور 128 یہ دونوں آیتیں پڑھتا جائے اور پھر دم کر دے۔ اس طرح سے 9 گانٹھ باندھے اور 9 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، اس کے بعد عورت کے پیٹ پر یہ دھاگا باندھ دے، بچہ پیدا ہونے سے کچھ گھنٹوں پہلے اس دھاگے کو کھول دیا جائے، انشاءاللہ العزیز حمل جو ہے وہ محفوظ ہوگا اور اللہ رب العزت صحت مند اور نیک سیرت اولاد عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ حمل کے دوران عورتوں کو کس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ جب عورت حاملہ ہو تو اسے چاہیے کہ ان دنوں میں وہ بیہودہ فضول باتیں، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے خصوصیت کے طور پر بچے۔ ویسے تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے لیکن خاص طور پر بچے، کیونکہ جو کام ماں کرے گی وہ کام کا اثر بچے پر بھی پڑے گا۔ اچھی دینی گفتگو کرے، کھانے پینے پر دھیان دے، ایسی غذائیں استعمال کرے کہ جو طاقت بخش ہوں، اور زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتی رہے، جس قدر ممکن ہو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد زبان پر جاری ہو، اور اس میں ذمہ داری صرف عورت کی نہیں بلکہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا شروع کرے، نماز پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ بیوی
بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اگر شوہر اچھا سلوک کرے گا تو اس کی وجہ سے جو عورت ہوگی وہ بھی خوش رہے گی، اور خوش رہنے کی بنا پر جب دونوں اچھے سے اور محبت کے ماحول میں اپنے بچے کو جب وہ حمل میں پرورش پا رہا ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ بھی خوش مزاج اور با اخلاق ہوگا، کیونکہ ان چیزوں کا بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کا ہی واقعہ ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہے کہ غوث اعظم جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تو وہ گھر کے کاموں کے دوران قرآن کریم کی آیتیں پڑھتی رہتی تھیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہی آپ نے سن کر کے قرآن کریم کی 14 پارے جو ہے آپ نے یاد کر لیے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ 14 پارہ جو ہے وہ پڑھ لیتی، اس کے بعد وہ پھر کوئی دوسرا کام کرتی، چنانچہ آپ 14 پاروں کے ماں کے پیٹ میں ہی حافظ ہو گئے تھے، اور باقی 16 پارے جو ہے آپ نے بعد میں استاد سے پڑھے۔ یہ ہمارے غوث پاک کی ادنا سی کرامت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی عورت ہیں، اور یعنی کہ جو بھی ماں باپ ہیں جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اولاد ان کی نیک ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود نیک عمل کریں، جتنا ہو سکے زبان کو برائیوں سے بچائیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے اعمال کو نیک بنائیں، اچھا بنائیں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اولاد بھی آپ کی اچھی ہو۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک عورت نے جو کہ غیر مسلم تھی، اس نے مسلمانوں کی جماعت میں آ کر کے پوچھا کہ دوبارہ کوئی حسین پیدا کیوں نہیں ہوتا۔ یہ بات اس عورت نے مسلمانوں کے بیچ آ کر کے کہی کہ دوبارہ کوئی حسین کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر ایک بزرگ وہاں موجود تھے اس مجلس میں، مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تو ہمیں شرمندہ نہ کر یہ سوال کر کے۔ تو اس نے پھر یہ سوال کیا۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ یہ سوال کیا تو پھر وہ بزرگ جو تھے وہ بول پڑے کہ سن، اگر تو سننا چاہتی ہے تو دوبارہ حسین اس لیے پیدا نہیں ہوا کیونکہ دوبارہ کوئی فاطمہ نہیں آئی اور دوبارہ کوئی علی نہیں آیا۔ اگر دوبارہ کوئی علی اور فاطمہ آتے تو پھر دوبارہ حسین بھی پیدا ہوتا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ماں باپ اچھے اعمال کریں گے تو پھر اولاد بھی نیک ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس بیان کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنے بھی ایسے شوہر اور بیوی ہیں جو کہ ماں باپ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک اولاد عطا فرمائے اور ان سب کی خواہشوں کو پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔